میں آپ تمام دوستوں کا، میڈیا کے دوستوں کا، پریس کلب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بڑے شارٹ نوٹس پہ یہاں پہ آئے اور ہمیں موقع فراہم کیا کہ ہم اپنی بات آپ کے سامنے رکھ سکیں۔ اس کانفرنس کا ایجنڈا ہے وہ سب سے پہلے ہے کہ پنجاب کے اندر جو لاقانونیت اور حالیہ دنوں میں ایک جو واقعہ پیش آیا ہے، جو ایک ریاستی عہدیدار کے قریبی رشتہ دار نے ایک جو ریپ کا کیس ہوا اور اس کے بعد وہ خواتین کے ساتھ ان کو باہر بھیج دیا گیا، اس کے اوپر تفصیل سے بات کی جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ پنجاب کے اندر، پورے پاکستان کے اندر جو روزانہ کی بنیاد پہ پیٹرول کی پرائسز، مہنگائی، بے روزگاری اور اس طرح کے معاملات ہیں، اس کے اوپر بات کی جائے گی۔ اس کے لیے آج جو بات کریں گے وہ شایان بشیر صاحب اور پریزیڈنٹ لاہور میاں اکرم عثمان صاحب اس کے اوپر آپ کو تفصیلی طور پہ بریف کریں گے۔ جناب شایان بشیر صاحب۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کا یہاں پہ آنے کا شکریہ۔ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ اس شہر میں ایک بہت ٹریجک واقعہ پیش آیا، جو ہمارے یہاں پہ دو آئی ہوئی مہمان خواتین تھیں، ان کے ساتھ یہاں پہ اجتماعی زیادتی ہوئی، ان کو ڈیٹین کیا گیا اور ان کو رینسم ان سے لیا گیا۔ اور یہ ڈی آئی جی فیصل صاحب نے بولا کہ یہاں پہ قانون ایکول اپلائی ہوگا، کہ مطلب انہوں نے یہ کہا کہ کوئی طاقتور لوگ ہیں جو اس میں انوالو ہیں۔ یہ معاملہ سٹارٹ ہوتا ہے سنگاپور کے اندر۔ جون میں سنگاپور میں ان دو خواتین کے ساتھ ایک پاکستانی رضا ڈار کی ملاقات ہوئی، اور کسی کرپٹو کرنسی کے ٹرانزیکشن کے لیے رضا ڈار کی ان سے ملاقات ہوئی سنگاپور میں۔ اور یہ رضا ڈار جو ہیں، یہ جو فیصل واڈا ہیں، جو حکومتی بینچز کے سینیٹر ہیں، جن کو اسٹیبلشمنٹ کا ریپرزینٹیٹیو سمجھا جاتا ہے، انہوں نے خود یہ بولا ہے کہ یہ اسحاق ڈار کے رشتہ دار ہیں اور اسحاق ڈار کو اس پہ ریزائن کرنا چاہیے۔ رضا ڈار صاحب نے اور یہ جو ساری میں آپ کو یہاں پہ ہم بات آج بتائیں گے، یہ وہ باتیں ہیں جو 164 کے بیان کی ہیں ان دو خواتین کی، اور جو پولیس نے خود آن ریکارڈ کی۔ ہم آپ کو اپنے سے بنائی ہوئی کوئی بات نہیں، یہاں پہ ساری بات کوٹیشنز کے ساتھ آپ کو بتائیں گے۔ $50,000 کی ایک ٹرانزیکشن ہوئی سنگاپور میں، اس کے بعد انہوں نے کہا $5 لاکھ کی ہم ڈیل کریں گے کرپٹو کرنسی کی۔ اس کے لیے رضا ڈار نے ان دو خواتین کو بلایا پاکستان، ان کے ویزا ارینج کیے، ان کی ٹریول ارینج کی، سارا ان کا وہ ارینج رضا ڈار نے کیا یہاں پہ آنا۔ وہ اسلام آباد میں آئیں، اسلام آباد سے لاہور آئیں۔ لاہور آ کے ان کو ڈیل کے لیے گھر میں بلایا گیا، وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا، 5 لوگوں کے ساتھ وہاں پہ ڈیٹین کیا گیا۔ اس کے بعد ان کے ساتھ وہاں پہ گینگ ریپ کیا گیا، 355A اور 365A، کڈنیپنگ فار رینسم اور گینگ ریپ، دونوں ان کے اوپر دفعہ کے تحت FIR لگائی گئی ہے۔ ان کی وہاں پہ ان کی 164 کے بیان بھی ان خواتین کے۔ اس وقت ان کو ان سے بھتہ لینے کے لیے ان کی فیملیز کے ساتھ ویڈیو کال پہ بات کرائی گئی۔ وہاں سے $70,000 کی ٹرانزیکشن کی گئی کرپٹو کرنسی کی، جو رضا ڈار کے والیٹ میں پیسے ٹرانسفر کیے گئے۔ پہلی بات تو یہ کہ FIA کو اس کے اوپر انویسٹیگیشن کرنی چاہیے اور پبلک ریکارڈ پہ لانا چاہیے کہ یہ جو کرپٹو کرنسی کی ٹرانزیکشن ہوتی ہے یہ بلاک چین پہ ہوتی ہے، اس کا سارا فورینزک ریکارڈ ہے۔ رضا ڈار کیا کرپٹو کرنسی کا والیٹ کھولا جائے اور یہ ٹرانزیکشن ملک کے سامنے لائی جائے، جو یہ ٹرانزیکشن وہاں پہ ہوئی ہے، جو 164 کے بیان میں ریکارڈ ہے۔ اس کے بعد ان کو وہاں سے گاڑی میں ڈال کر ایئرپورٹ لے کے جایا جا رہا تھا کہ ان کو ایئرپورٹ سے یہاں سے فرار کر دیا جائے پاکستان سے، تاکہ سارا مدعا جو ہے وہ غائب ہو جائے، بات دب جائے۔ رستے کے اندر ان خواتین نے گاڑی سے چھلانگ لگائی، ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ وہاں پہ ایک دکان میں جا کر انہوں نے پناہ لی۔ وہاں پہ پولیس نے، اور یہ ڈی آئی جی فیصل صاحب جو اس ڈی آئی جی آپریشن ہے، ان کو اس بات کی وضاحت کرنی چاہیے اپنی پریس کانفرنس میں، وہ باتیں گول مول کر رہے ہیں۔ ان کو یہ بات بتانی چاہیے کہ جو فرسٹ رسپانس پہ پولیس والے آئے وہاں پہ، وہ ان خواتین کو اٹھا کر واپس ایئرپورٹ لے کر جا رہے تھے۔ مطلب کہ ایک آپ کا ریپ کا کیس ہے، کڈنیپنگ کا کیس ہے، اور بجائے اس کے کہ ان کے اوپر FIR کی جائے، میڈیکل ایگزامینیشن کی جائے، کیس ڈاکیومنٹ کیا جائے، اسٹیٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی تھی اس جرم کو، ان رضا ڈار کے جرم کو، ان 5 لوگوں کے جرم کو، جو ہمارے یہاں پہ 2 مہمان آئی ہوئی تھی ان کے ساتھ جو جرم ہوا، اس کی کمپلیسٹ، اس کو ابیٹ کر رہی تھی اسٹیٹ، کیونکہ پولیس والا وہاں ان کو اٹھا کر ایئرپورٹ واپس لے کے جا رہا تھا۔
کرمنلز کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے. خیر وہاں سے ایمبیسی انوالو ہوئی, انہوں نے یہاں پہ 15 پہ کال ہوئی, ایمبیسی انوالو ہوئی, پولیس کی جو سیکنڈ ٹیم آئی اس ٹیم نے پھر پروسیجر فالو کیا کیونکہ اس وقت تک کیس بہت ہائی لائٹ ہو گیا تھا. تو یہ ڈی آئی جی صاحب نے پھر یہ بولا کہ میڈم مریم نواز کے کہنے پہ, میڈم مریم نواز کی جو پہلے پولیس تھی وہ تو ان کو واپس ایئرپورٹ چھوڑی تھی, یہ تو بعد میں جب ایمبیسیاں انوالو ہوئی ہیں, جب بعد میں جا کر چیزیں ڈاکیومنٹ ہوئی ہیں تو پھر یہ پروسیجر فالو ہوا ہے. اس کے علاوہ یہ دیکھیں کہ جب ان کا یہ سارا ایگزامینیشن کے لیے جب یہ پروسیجر چل رہا تھا تو پھر جو انویسٹیگیٹنگ تھانہ ہے اس کا جو ایس ایچ او ہے, ایس ایچ او نے جا کے میجسٹریٹ کے گھر پہ ریڈ کیا بغیر وارنٹ کے انٹری کی, جو کہ ایک عام چیز بن چکی ہے پاکستان میں. جو پی ٹی آئی کے ساتھ پچھلے 3 سال سے ہو رہا ہے وہ یہ میجسٹریٹس کے ساتھ بھی یہ کر رہے ہیں. جو ایس ایچ او کا جا کے میجسٹریٹ نے ریڈ کیا اور رات کو اس کو 1:30 بجے گھر سے نکالا اور پروسیجر کروایا, جس کی ایف آئی آر ہے اس تھانے کے ایس ایچ او کے اوپر. تو اس ایس ایچ او کو بھی معطل کرنا چاہیے اور اس تھانے سے وہ کیس ہٹا کر اس تھانے سے انڈیپینڈنٹ انکوائری کمیشن بنانا چاہیے جس میں ایف آئی اے کا بھی ہونا چاہیے اور یہ کرپٹو والی چیز کو بھی انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے. اس کے علاوہ جو آپ کی یہاں سی سی ڈی ہے جو غریب لوگوں کے بچوں کو اٹھا کر مار دیتی ہے, 1000 سے زیادہ قتل ہوئے, جو ایمنیسٹی اور انٹرنیشنل میڈیا ساروں نے جس کا نوٹس لیا, کیا سی سی ڈی اس کیس کا نوٹس نہیں لے رہی؟ اس کے علاوہ ایف آئی آر کے اندر ایک باس کا نام لکھا گیا. یہ پہلی بار, مطلب نامعلوم تو ہوتے تھے لیکن یہ میرے خیال سے پاکستان یا دنیا کی ہسٹری میں پہلی ایف آئی آر ہے جس ایف آئی آر کے اندر باس لکھا گیا کہ یہ 5 لوگوں سمیت ایک باس بھی تھا. وہ کون ہے باس؟ اس باس کا نام سامنے لایا جائے. جو سیف سٹی کے کیمرہ کے اندر جو ڈی آئی جی فیصل صاحب بول رہے ہیں کہ سیف سٹی کی سیف سٹی ٹریسنگ کے تحت ہم نے اس کیس کو انویسٹیگیٹ کیا, تو وہ ٹریسنگ کا فورینزک ایویڈنس کدھر ہے, اس کی سی سی ٹی وی کیمراز کدھر ہیں, وہ ڈرائیور کی تصویر کدھر ہے؟ ویسے تو یہاں پہ چلان بھی ہو جاتے ہیں, یہاں پہ آپ چل رہے ہوں تو آپ کو پولیس والا روکتے ہیں تو 50,000 روپے کے 40,000 روپے کے آپ کے چلان ہوئے ہوتے ہیں. تو کدھر ہیں ان لوگوں کی فوٹو جو گاڑی چلا رہے تھے, اس گاڑی کا نمبر پلیٹ کدھر ہے؟ تو ان ساری چیزوں کا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایف آئی اے کی انویسٹیگیشن کی جائے, رضا ڈار کی آئیڈینٹی ریویل کی جائے. یہ جو باس نامی مافیا گاڈ فادر ہے اس کرپٹو اور ریپ کیس کے پیچھے, جس کو پوری اسٹیٹ کی سرپرستی حاصل ہے, جس کے لیے پولیس بھی کام کر رہی تھی اس دن وکٹمز کو پاکستان سے فرار کرنے میں, اس کی آئیڈینٹی ریویل کی جائے. تو اس کیس کے میں نے کچھ فیکٹ آپ کے سامنے رکھے. میاں اکرم عثمان صاحب اس پہ اور ڈیٹیل سے بات کریں گے. دوسری چیز میں بات کرنا چاہتا ہوں اس مہنگائی کی. پیٹرول کی قیمت پھر 310 روپے سے اوپر لے گئے ہیں, اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہتے تھے کہ اگر پیٹرول مہنگا ہو تو وزیر اعظم چور ہے. آج انہوں نے پیٹرولیم لیوی ڈبل کر دی ہے. ہر چیز یہ آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن سے کہہ رہے ہیں. یہ سارا کرنے سے ان کا اکاؤنٹ تو بیلنس ہو رہا ہے لیکن غریب بندے کا اکاؤنٹ بالکل آؤٹ ہو گیا ہے, غریب بندے کا لیجر بیلنس نہیں ہو رہا. آٹے کی قیمت جو 20 کلو کی بوری ہے وہ 2200 روپے سے 2900 روپے پہ چلی گئی ہے. جو ہمارے پاس رپورٹ آ رہی ہے کہ تیسری دفعہ اس حکومت کے ٹینیور کے اندر گندم کا سکینڈل آ رہا ہے. 4.5 ملین ٹن گندم آفیشلی ان کی میٹنگ کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے کہ آن ریکارڈ نہیں ہے, مل نہیں رہی گندم, ان اکاؤنٹڈ فار ہے. تو ہم یہ بھی مطالبہ کرتے ہیں کہ گندم سٹاکس کا فوراً طور پہ آڈٹ کیا جائے اور بتایا جائے کہ حکومت کے پاس کیا گندم سٹاکس ہیں اور کتنے سٹاکس ہیں جو مسنگ ہیں. یہ ہمارے مین مطالبات ہیں. اس کے بعد یہ ہے کہ میں یہاں پہ یہ لاسٹ بات کرتا چلوں کہ ہمارے جو سیاسی قیدی ہیں, عمران خان صاحب ہیں, ان کو پچھلے 7 ماہ سے زیادہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے. ان کے منڈیلا رائٹس وائلیٹ ہو رہے ہیں. ایک ایکس پرائم منسٹر کو ٹی وی نہیں فراہم کیا جاتا, ان کا کھانا نہیں صحیح ہوتا, ان کو باہر سے بالکل کٹ آف رکھا ہوا ہے جو کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ کی وائلیشن میں ہے. ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو سیم کنڈیشنز میں رکھا ہوا ہے. یہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد ایک کینسر سروائیور ہیں, 77 ایئرز ہیں, ان کا علاج نہیں ہوتا, ان کو ہاسپٹل نہیں لے جاتا, ان کو 40 سال سے زیادہ سزا دی ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب کو جیل میں رکھا ہوا ہے, ایکس فارن منسٹر. میاں محمود الرشید صاحب کو پولیٹیکل چارجز کے اوپر کنوکٹ کر کے یہاں پہ جیل میں رکھا ہوا ہے. اسی طرح اعجاز چودھری صاحب کو ان کی طبیعت خراب ہے, ان کے آپریشن نہیں ہوتا, ان کو گال بلیڈر کا ایشو ہے.
ہارٹ کا ایشو ہے. عمر سرفراز چیمہ کو ان سالوں کو پولیٹیکل کیسز کے اندر 40 50 سال کی سزائیں دے کے اندر رکھا ہوا ہے. ہم اس پر احتجاج کریں گے. کل علیمہ خان نے بھی جا کے لوور دیر اپر دیر میں عوامی رابطہ مہم اسٹریٹ موومنٹ کے لیے شروع کر دی ہے. ہم بھی انشاءاللہ پنجاب میں یہ کریں گے, ہم اسٹریٹ موومنٹ کریں گے. اور تحریک تحفظ آئین پاکستان نے اچک زئی صاحب نے اگست 5 سے ان سارے مسائل کے اوپر اسٹریٹ ایجوٹیشن اور پروٹیسٹ کی کال دی ہے. ہم انشاءاللہ اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہم اس حکومت کو یہ بولتے ہیں کہ ہم آئین کے لیے اور اپنی رائٹس کے لیے احتجاج کریں گے. یہ کانسٹیٹیوشن کو, قانون کو وائلیٹ نہ کریں, کیونکہ ہم انشاءاللہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں اور جیلیں بھرنے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ. شکریہ. یہ چودھری اصغر گجر صاحب اب آپ سے بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں جی پریس کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ہم آپ کے توسط سے پنجاب گورنمنٹ جو کہ مجرموں کی اماج گاہ بن چکی ہے, اس کے خلاف ہم جو احتجاج کر رہے ہیں یا جو آج پریس کانفرنس کر رہے ہیں, آپ کے توسط سے ہم یہ عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو غیر ملکی خواتین کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے, یہ کوئی عام کیس نہیں ہے. یہ صرف ریپ کا کیس نہیں ہے, یہ گینگ ریپ کیا گیا ہے. اور اس سے پاکستان کا سافٹ امیج جو ہے وہ پوری دنیا میں بری طرح متاثر ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پولیس کس طرح مجرموں کو بچانے کے لیے پہلے منٹ سے ہی شروع ہو گئی تھی. جو پچھلی پریس کانفرنس ہوئی ہے, حالانکہ یہ ایک اصول ہے, جب پرچہ ہو جاتا ہے تو پھر آپریشن سے کیس انویسٹیگیشن کے لوگوں کو کنورٹ ہو جاتا ہے, لیکن اس کیس میں ایسا نہیں کیا گیا. ڈی آئی جی فیصل کامران مجرموں کی پشت پناہی کر رہا ہے اور وہ انہیں بچانے کے لیے ہر حربہ استعمال کر رہا ہے. اور اسی پریس کانفرنس میں ایس ایس پی انویسٹیگیشن نوید صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, جو کہ فیصل کامران کے بیچ میٹ ہے. انہیں ایک لفظ تک بولنے نہیں دیا گیا. کرپٹو کریسی کی نجائز دھندے میں پاکستان کا اربوں ڈالر برباد کر دیا گیا ہے اور پاکستان کو ایک دہشت گرد ملک کی طرح دنیا ڈیل کرنے لگ گئی ہے. یورپ میں انہوں نے اپنی پارلیمنٹ میں ایک قرارداد پیش کی گئی ہے کہ یورپین خواتین پاکستان کا سفر نہ کریں, کیونکہ پاکستان خواتین کے لیے محفوظ ملک نہیں ہے. یہ اتنا بڑا دھبا ہم پاکستانیوں پر اور ہماری آنے والی نسلوں پر اس شریف خاندان نے اور ان کے حواریوں نے لگایا ہے, جس کی مثال اس سے پہلے پیش نہیں کی جا سکتی. اس کے بعد گینگ ریپ کے کیس یہ سی سی ڈی کو کنورٹ کیے جاتے ہیں. یہاں تو یار بندوں پہ الزام ثابت نہیں ہوتا, ان کے نیفے میں پستول چل جاتا ہے. تو یہاں پستول کیوں نہیں چلے نیفوں میں؟ یہاں تو کئیوں کے نیفوں میں پستول چل جانے چاہیے تھے. تو ہم اس بات کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور پاکستان تحریک انصاف لاہور تنظیم اسے کنڈیمڈ کرتی ہے, اور ہم حکومت وقت سے اور عدالتوں سے اپنی اعلیٰ عدلیہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اس کی شفاف انویسٹیگیشن کی جائے. اس کے بعد 164 کے بیان جو ہیں وہ صبح دن کو بھی ہو سکتے تھے, لیکن رات کو مجسٹریٹ صاحب کو جا کر اٹھایا گیا اور انہیں زبردستی کہا گیا کہ آپ 164 کے بیان لیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان مجرمانہ سرگرمیوں کو پنجاب میں اور پاکستان میں فوری طور پر بند ہونا چاہیے, اور پاکستان تحریک انصاف تحریک تحفظ آئین کے ساتھ چلتے ہوئے
اس حکومت کی ہر گندی اور گھناؤنی سازش کو بے نقاب کرے گی۔ اس کے بعد غریب لوگ تو دور کی بات، اب مڈل کلاس لوگ جو ہیں ان کا بھی جینا مشکل ہو گیا ہے۔ ملک میں 40 لاکھ ٹن گندم کا شارٹ فال ہے اس وقت۔ جس وقت فصل آتی ہے تو اس وقت ان کے کسانوں کے بیچاروں کے پیسے پورے نہیں ہوتے، اور اس کے بعد ناجائز منافع خور جو ہیں وہ دگنی تگنی قیمتوں پر گندم بیچتے ہیں۔ بجلی کا آپ کے سامنے ہے، پچھلے دنوں 7.5 روپے یونٹ انہوں نے پھر اس کی قیمت بڑھا دی، جس کی انہوں نے رات کو لیٹ نائٹ میں شاید 2-3 بجے اس کی اپروول دی یا اس کا اناؤنس کیا، اور لوگوں کو اس بات کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ اب جب نئے بل آئیں گے تو اس میں ان کی نشاندہی ہوگی۔ پیٹرول جب سستا ہوتا ہے تو یہ آنے والے جہازوں کا انتظار کرتے ہیں کہ آنے والے جہاز آئیں تو ہم پیٹرول سستا کریں۔ مہنگا ہونے کی ابھی آواز بھی نہیں آتی تو یہ پیٹرول کو ڈبل ٹرپل مہنگا کر دیتے ہیں۔ پاکستان وہ ملک ہے جو دنیا میں سب سے مہنگا پیٹرول بیچ رہا ہے۔ پاکستان میں تعلیم کو نایاب کر دیا گیا ہے۔ 5000 سرکاری اسکول بند کر کے انہوں نے پرائیویٹ کر دیے ہیں، اور تمام سرکاری اسکولوں کو یہ پرائیویٹ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ غریب کے بچے یہاں تعلیم حاصل نہ کر سکیں۔ اس کے بعد ہاسپٹل بھی یہ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان کی غریب کش پالیسیاں ہیں، یہ غریبوں کو مارنا چاہتے ہیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ عوام اپنے مسائل میں الجھے رہیں اور ہمارے طرف کوئی دھیان نہ دے۔ 12 ارب کا جو جہاز خریدا گیا مریم کے لیے، جہاز تو سے پہلے بھی تھے پاکستان کے پاس، جو یہ وزیر اعلیٰ حکومتی عہدے دوران استعمال کر رہے ہیں، لیکن یہ کتنی بے شرمی اور ڈٹائی کے ساتھ اسمبلیوں میں کھڑے ہو کر کہتے ہیں ہاں ہم نے جہاز خریدا ہے، جو کرنا کر دو۔ ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ ایک طرف لوگ بھوک سے مر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ ملک کا سرمایہ عیاشیوں میں اڑا رہے ہیں۔ کیونکہ ابھی میاں صاحب نے بھی بات کرنی ہے، تو اتنا لمبا مواد ہے کہ ان پر اگر 12 گھنٹے بھی بات کرنی پڑے تو وہ کم ہے۔ ان کے کارنامے 12 گھنٹوں میں بھی بیان نہیں ہو سکتے۔ تو میں اپنی بات کو مختصر کرتے ہوئے، ہر 1 گھنٹے میں یہ 20 ارب روپیہ قرض لے رہے ہیں۔ قرض ان کے باپ نے واپس کرنا ہے، وہ ہمارے بچوں نے، ہمارے آنے والی نسلوں نے واپس کرنا ہے۔ تو عمران خان جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، سب سے مشکل قید عمران خان کاٹ رہا ہے۔ وہاں پر مشقتیوں اور ملازمین کو بھی اجازت نہیں ہے کہ اگر عمران خان سلام کرے اس کا جواب دیا جائے، کیونکہ قید تنہائی ہی سب سے سخت سزا ہوتی ہے، اور وہ نہیں چاہتے کہ ایک لفظ بھی عمران خان کے کان میں پڑے، انسانی آواز عمران خان کے کان میں نہ پڑے۔ لیکن ہمیں فخر ہے اپنے لیڈر پر، امت مسلمہ کے سب سے بڑے لیڈر پر، بلکہ میں کہوں کہ دنیا کے سب سے بڑے لیڈر پر، جو کہ عمران خان ہے۔ اس کی قربانیوں کو ہماری آنے والی نسلیں بھی فراموش نہیں کر سکتی، اور ہم یہ بانگے دہل کر رہے ہیں، ہم کو لک چھپ کے باتیں نہیں کر رہے ہیں۔ آؤ جس نے ہمیں گرفتار کرنا یار گرفتار کر دو، جس نے گولی مارنی ہے گولی مار دو، جس نے جو کرنا کر دو۔ ہم عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں، کھڑے رہیں گے انشاءاللہ، چاہے ہماری جان لے لی جائے، چاہے ہمارے بچوں کو تکلیفیں دی جائے، ہمارے گھروں کو توڑا جائے، ہمیں برباد کر دیا جائے، لیکن ہم عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جی بہت شکریہ، میں اپنے پریس کے تمام دوستوں کا مشکور ہوں، اور پریس کلب کا ہی مشکور ہوں کہ اس نے ہمیں یہاں پر موقع دیا ہماری اپنی بات ایکسپریس کرنے کا۔ میرے ساتھ آئے ہوئے شیخ صاحب، شیخ تقی ربانی صاحب، بلال حسن بٹی صاحب، شیان بشیر صاحب، اظہر گجر صاحب، عامر قریشی صاحب، ہمارے لیگل سیکرٹری ہیں وائن صاحب، شیخ نفیس صاحب، ہمارے ناظم ایکس ناظم ہیں چودھری ندیم صاحب، میاں صاحب، اور میرے تمام بھائی جو دوست پیچھے کھڑے ہیں ان کا بھی مشکور ہوں۔
آپ کو ایک چیز پتہ فیکٹس اینڈ فگرز تو معلوم ہو گئے ہوں گے. میں بات اپنی شروع کروں گا حدیث سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, ہم اسی کی امتی ہیں نا جی, ہم نے تو بات انہی کی کرنی ہے اور وہی رسول کوشش کرنی ہے کہ ہم ان کی سنت پہ عمل کریں اور وہ بات آگے کریں, کہ تم میں سے پہلے وہ قومیں تباہ ہوئیں جن کے لیے قانون اور تھا, اور امیروں کے لیے قانون اور تھا, اور غریبوں کے لیے قانون اور تھا. اور پھر انہوں نے اپنی عزیز ترین ہستی کا حوالہ دیا کہ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی اور وہ جرم کرتی تو میں اس کے ہاتھ کاٹ دیتا. تو یہاں پر ایک حکمران جو کہ ڈپٹی وزیر اعظم کا بھی آگے نسل ہے, دوسری تیسری نسل ہے, وہ اتنا بڑا جرم کرتی ہے اور اس کو اتنی پروٹیکشن ہماری پولیس دیتی ہے, ہماری گورنمنٹ دیتی ہے کہ ایف آئی آر میں بھی اس کو باس کا نام لکھا جاتا ہے. اور پھر اپنی مرضی کرنے کے لیے ججوں کے گھروں میں چھاپے مارتے ہیں اور اپنی مرضی کے بیان لینے کی کوشش کرتے ہیں. یہ انتہائی شرمناک, افسوسناک اور انتہائی فکرناک بات ہے کہ اس ملک میں جو قانون ہے وہ امیروں کے لیے کچھ اور, غریبوں کے لیے کچھ اور. اس ملک میں جو لوگ بستے ہیں وہ سی سی ٹی کی حد سے چڑھے جاتے ہیں, اور جو لوگ امیر ہوتے ہیں وہ باس کے حد سے چڑھ جاتے ہیں. اور آج اگر آپ جا کے دیکھیں, ہمت کریں, تو وہ جو گرفتار لوگ ہیں وہ کس شیانہ انداز میں رہ رہے ہوں گے, یہ آپ سب کو پتہ ہے. تو یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس میں اگر باہر کی ایمبیسیاں انوالو نہ ہوتی تو یہ معاملہ دب چکا ہوتا. اور یہ میں تو کہتا ہوں اس پہ ایک ڈرامائی فلم بنے گی کہ کس طرح پاکستان کے اندر اتنا بڑا جرم ہوا کہ خواتین کو باہر سے بلا کر ان کو استعمال کیا گیا, اور وہ کس طرح اپنی جان بچانے کے لیے پھر انہوں نے رائے فرار اختیار کی اور جا کے ہیلپ مانگی, اور جس طرح انہوں نے تمام معاملہ سامنے لے کر آیا. اور اس میں ہماری پولیس کا جو کردار ہے وہ انتہائی افسوسناک اور شرمناک ہے. اس کے بعد جو ہمارے ڈی آئی جی صاحب ہیں انہوں نے کس بھونڈے انداز میں اس کو کور اپ کرنے کی کوشش کی. جو جب جرم ہوتا ہے تو وہ چھپ نہیں سکتا. یہ بات پولیس والوں کو بھی معلوم ہے, مگر پولیس والے مجبور ہیں. اپنے باس کون ہے جی, باس, اس باس کا مجھے ہمیں پتہ ہونا چاہیے باس کون ہے. یا باس یا ہمارے حکومتی ارکان ہیں, یا ہمارے کوئی اور لوگ ہیں جو باس ہیں. اور کرپٹو کرنسی کا آپ سب کو پتہ ہے کہ کس طرح کرپٹو کرنسی میں انوالو ہو کے دنیا کو رام کیا گیا, کون اس کے پیچھے ہے, کس نے یہاں پہ انویسٹمنٹ کی گئی, کون ٹرمپ سے جا کے ملا, کس نے وہاں پہ بے بہا جو ہے نا وہ انویسٹمنٹ کی, اور پاکستان میں حکومتی جو قانون کی حکمرانی کو ختم کرنے کی کوشش کی. اور جو پاکستان کا نائب اب جو ایکس پرائم منسٹر عمران خان صاحب, جو ہم سب کے مسلم امہ کے لیڈر ہیں, ان کے اوپر کس طرح سختیاں کی جا رہی ہیں. عدالتیں ہماری سمن بکمن عمیون بنی ہوئی ہیں نا. اور جب عدالتوں کو کہ گریبان پہ ہاتھ پڑا, ہلکا سا ہاتھ پڑا ایک مجسٹریٹ کے اوپر, تو کیسے انہوں نے چیخیں ماری, کیسے انہوں نے تالہ بندی کی, کیسے انہوں نے احتجاج کیا, ایس ایچ او کو معطل کرنے کی کوشش کی. تو یہ کہاں پہ ہم رہ رہے ہیں؟ یہ بنانا ریپبلک اس کو نہیں کہتے تو کس کو کہتے ہیں؟ یہ بنانا ریپبلک ہی ہے میرے بھائی. اور ہم اس ایشو کو دبنے نہیں دیں گے انشاءاللہ. لاہور تنظیم اور لاہور میں واقعہ ہوا ہے, اور لاہور کے اندر یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے جس کی گونج پوری دنیا میں پھیلی ہے, اور پاکستان کا نام جو ہے نا وہ بدنام ہوا ہے. شہباز شریف صاحب کچھ دنوں پہلے, یہ میں آپ کو فیکٹ بتا رہا ہوں, وہاں پہ جو ہوا وہ آپ کو پتہ چل جائے گا اگر آپ رابطہ کریں گے. شہباز شریف صاحب ترکی گئے جب, اور دنیا کی جن بھی ممالک میں گئے, انہوں نے کہا یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. تو وہاں کے بڑے انویسٹروں نے کہا کہ آپ کے ملک میں ہم کیوں آئیں, وہاں پہ انصاف نہیں ہے, وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے, وہاں جسٹس نہیں ہے. انہوں نے کہا دیر از نو جسٹس ان پاکستان. پوری دنیا کے انویسٹرز کو بھی پتا ہے کہ پاکستان میں جسٹس نہیں ہے. ہم پیسہ لے کر آئیں گے, تمہارے پیسوں کا جو ہے نا ہم پھنس جائیں گے, آپ لوگ لوٹ لیں گے. یہاں پہلے اجازت دی جاتی ہے کہ آپ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں, بڑے بڑے کاروبار کریں, اس پہ پھر کسی حکمران کا دل آتا ہے تو وہ اس پہ قبضہ کر لیتا ہے. تو یہاں پہ کہاں ہے رول آف لا, کہاں پہ جسٹس ہے؟ آپ لوگوں کے لیے ہے نہ, آپ لوگوں کے لیے ہے نہ ہمارے لیے ہے. جو کس کے لیے؟ ایلیٹ کلاس کے لیے ہے. تو پھر وہ اپنا ملک بنا لیں, کہیں اور چلے جائیں جی, ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ دیں. ہم اپنا ملک انشاءاللہ خود ہی ٹھیک کر لیں گے, ٹھیک کر سکتے ہیں, اور ٹھیک کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اور یہاں پر جب مہنگائی کی بات کی گئی, مہنگائی
تو ایک ایسا موضوع ہے جس پہ میرے خیال میں ہم لوگ اتنے بے حیث ہو چکے ہیں کہ ہم بول بھی نہیں سکتے، مگر ہم آپ کی آواز ہیں، پاکستان تحریک انصاف آپ کی آواز ہے. یہ ہمیں سکھایا ہمارے لیڈر نے ہے کہ جب ظلم ہو، جب زیادتی ہو، اس کے خلاف بولو، نکلیں گے انشاءاللہ. بول بھی رہے ہیں، بولے بھی ہیں اور نکلیں گے بھی آگے. تو میں آج آپ لوگوں کی توسط سے اپنی بات اپنے عوام کو، اپنے لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ رضا ڈار والا معاملہ جو ہے وہ اتنا آسان نہیں ہے، اتنا خوفناک یہ معاملہ ہے کہ اگر اس کی تحقیقات کرائی جائیں تو یہ اس میں بڑے بڑے نام اس میں شامل ہیں، اس میں ان کے کردار شامل ہیں، وہ اس کے انوالومنٹ 100% شامل ہے. اسلام آباد سے لے کر نیچے تک یہاں پر لوگ انوالو ہیں. سب سے پہلے تو ہم پوچھنے کے وقت جانب ہے کہ باس کون ہے یہاں پر، کس کو باس FIR میں یہ کہہ رہے ہیں، کہاں پہ ہے یہ باس. اور دوسرا، ڈار صاحب اس بندے کو ریویل کریں، اس کا نام، اس کی آئیڈینٹی کو بتایا جائے قوم کے سامنے. پاکستان سے بڑھ کر نہیں ہے یہ شخص، پاکستان سے بڑھ کر ڈار فیملی نہیں ہے. اسکوٹروں پہ، سائیکلوں پہ پنچر لگانے والے آج اگر ان کے پاس 4 پیسے آ گئے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے وہ پاکستان سے بڑھ کر ہیں. اس کی آئیڈینٹی بتائی جائے وہ کون ہے. پولیس ملازم ہے، پولیس کسی کے شریف خاندان یا کسی کے باپ کی ملازم نہیں ہے، پولیس عوام کی ملازم ہے، پولیس اسٹیٹ کی ملازم ہے. پولیس کو چاہیے کہ اس معاملے کو کھلے عام بیان کرے، اور یہ معاملہ اگر CCD کو جو اگر ہر معاملہ اس طرح کا دیا جاتا ہے تو یہ پرفیکٹ کیس CCD کا جس میں مثال قائم کریں کہ ان لوگوں کو سزا کیسے دی جائے، ویسی دی جائے جیسے کہ CCD میں عام لوگوں کو دی جاتی ہے، ویسی لوگوں کو قرار واقعی سزا مثال بنایا جائے جیسے کہ عام لوگوں کو بنایا جاتا ہے. ہمارے گھروں میں تو ایسے آتے ہیں جیسے ان کی خالہ کا گھر ہو. آپ لوگوں کے گھروں میں تو، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا، جو ہمارا کیمرہ مین ہے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی ہے، میں نے پہلے بھی یہاں پریس کانفرنس سوال کیے تھے کہ فوج کے میجر سے، فوج کے کیپٹن سے، SHO سے، AIE سے، ASI سے، ہمارے جو ججز ہیں نچلے درجے کے، ان سے پوچھا جی آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں، ہمیں بھی بتائیں، ہم ایسے گزارا کرنا چاہتے ہیں. اس تنخواہ میں، اس مہنگائی میں آپ کیسے گزارا کر رہے ہیں؟ نہ اگر آپ کا گھر نہیں چل رہا، ہمارا گھر نہیں چل رہا، جن کا گھر چل رہا ہے وہ کیسے چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے. یہ ملک نہیں چل رہا. اور جہاں پہ انویسٹر یہ آگے کہتا ہے کہ ہم آپ کے ملک میں کیوں ہیں، کیونکہ وہاں پہ رول آف لا نہیں ہے. تو یہ آہستہ آہستہ یہ کشتی ہے، یہ انہی حرکتوں کی وجہ سے ڈوب جانے کا اس کا اندیشہ ہے. مگر اور دوسری سب سے بڑی بات، آج پھر مطالبہ کرتے ہیں کہ عمران خان کو فی الفور ان کی فیملی سے ملاقات کرائی جائے. ان کی عمران خان صاحب کو، جو کہ اس ملک کے نہیں پوری مسلم امہ کے لیڈر ہیں، ان کو پورے ان کے رائٹس دیے جائیں، عدالتیں انصاف کریں، ان کا کیس لگائیں، اور ان کا کیس جو ہے ان کیمرہ جو ہے وہ ان کی ساری جو ہے کیمرے کے اندر پوری قوم دیکھے کہ کیس پہ کیسے ان کا ٹرائل ہو رہا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ اس ملک میں انصاف ایک اس شخص کے لیے اور نیچے ایک باس کے ہرکاروں کے لیے انصاف کا کیا معیار ہے. بہت شکریہ. جی میں جب لاہور کا صدر بنا تو تنظیم کے اندر میں نے دیکھا کہ بہت زیادہ جو ہے نا معاملات ہیں، چھوٹے چھوٹے گروپ بنے ہوئے ہیں، چھوٹے چھوٹے جو ہے نا لوگ، کیونکہ لیڈرشپ ہماری اندر ہے. اور جب جن لوگوں نے جیل کاٹی وہ کہتے ہیں کہ جی ہم سے زیادہ مشکلات کسی نے سہی، پوری پارٹی نے مشکلات سہی ہیں. تو بڑی ہی اندر انفلمیشن تھی، بڑی ہی اندر جو ہے نا وہ دھڑا بندیاں تھیں. میری کوشش یہ تھی کہ تمام دھڑا بندیاں ختم کی جائیں اور تمام لوگوں کو ساتھ لے کر چلا جائے. اور میں نے ہمیشہ کوشش یہ کی ہے کہ تمام لوگ ایک پلیٹ فارم پہ، جو کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلیٹ فارم ہے، اس پہ اکٹھے ہوں. اور کوشش جاری رہے گی، اور کوشش آج تک جاری رہے گی. اور جہاں تک بات ہے آپ یہ احتجاج کی، پارٹی کال دے گی، ہم پارٹی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہیں گے. ہم تنظیم ہیں، تنظیم جو ہے اپنی ہیرارکی کے پہ چلتی ہے. یہاں پر جہاں پہ احتجاج کرنے کی ضرورت پڑی، ہماری ایک احتجاج ہوا تو ہمارے گھروں کے اندر دروازے توڑ کے اٹھا لیا جاتا ہے. لوگوں کو احتجاج کرنے کی جو ہے نا وہ جرات نہیں کرنے دی جاتی. تو احتجاج سے ہم ان چیزوں سے نہ ڈرتے ہیں، ان چیزوں سے نکل آئے، ہم اس سے زیادہ فسادیت برداشت کر لی ہے. تو احتجاج کریں گے انشاءاللہ، اور اس معاملے میں بھی ہم احتجاج کریں گے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کہ عدالت سے رجوع کرنے کی،
تو میری گزارش یہ ہے کہ اس پہ سپریم کورٹ فی الفور از خود نوٹس لے، جو کہ انہوں نے بڑے طریقے سے ختم کر دیا تھا کہ جس خود نوٹس نہیں لیا جا سکتا. تو میں سپریم کورٹ سے اپنی عدالتوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ اپنا لوگوں کا ہی جو قرآن کی آیت ہے فاقم بالناس بالحق کے اوپر کم از کم اسی کو دیکھ لیں کہ حق کے لیے تو بولیں، نوٹس لیں اور اس کی عدالتی تحقیقات کرائیں. میں تو مطالبہ کرتا ہوں عدالتی تحقیقات ہونی چاہیے اس کے اوپر. جی اگر آپ کی مراد ہے سہولیات کے کہ جو وہاں پہ بلیو پاسپورٹ کے حوالے سے اگر آپ کا سوال ہے، تو جیسے ہی ہمارے سی ایم کو پتہ چلا انہوں نے اس کے اوپر سٹاپ لے لیا، اس کے اوپر فردر کوئی کارروائی نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے، سہولیات آپ کی کس سہولیات کی بات کرتے ہیں؟ پورا ملک ایک بحران کی شکل میں ہے، پٹرول مہنگا ہوتا ہے، پورے ملک میں مہنگا ہوتا ہے، تو وہاں کے لوگوں کو وہ بھی اس ملک کا حصہ ہیں، اور جتنا لوگ پاکستان کے دوسرے حصے میں مہنگائی کا شکار ہیں وہ بھی مہنگائی کا شکار ہیں. تو ہمارے تو KPK کے جو لوگ ہیں وہاں پر انصاف کی جو سہولت ہے پنجاب سے یا دوسرے صوبوں سے بہت بہتر ہے. وہاں پہ میونسپلٹی کی سہولت یہاں سے بہت بہتر ہے. وہاں پر اگر آپ کہیں کہ پنجاب سے جو لوگ وہاں جہاں رہتے ہیں ان سے آپ جا کے ضرور پوچھیں کہ آپ کو فرق ضرور محسوس ہوگا انشاءاللہ. باس پچھلے دور میں ثاقب نثار نے گاڈ فادر کہا تھا کسی کو، تو کب وہ کب کی تھا یا آج کا دوسرا یہ بتائیے گا کہ کشمیر میں آپ انتخابات میں حصہ نہیں لے رہی، متعدد میٹنگ ہو چکی لیکن اس میں حصہ لینے کے بارے سے ابھی اپنی اعلان نہیں کیا گیا. 26 نومبر کے بعد سے آج تک کتنے احتجاج آپ نے کیے، کیونکہ اب مہنگائی کی بھی شرح بہت زیادہ اوپر جا چکی ہے. اس کے علاوہ بلوچستان خیبر پختونخوا میں حالات انتہائی کٹھن. جی جو شایان بشیر صاحب نے کہا، انہوں نے کہا باس، ٹھیک، گاڈ فادر جو ہے اس ملک میں آپ کس کو بنا سکتے ہیں؟ آپ کو سب کو پتا گاڈ فادر کون ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، اور میرا نہیں خیال کہ ہم جو ہے نا کتنے بچے ہیں. ٹھیک ہے، گاڈ فادر ایک ہی اس وقت وہ ہے یہاں پر جس کے آگے سارے ہی سجدے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، جس نے اپنے اوپر اتنے تمغے لگائے ہوئے ہیں آپ سب کو پتہ ہے. ٹھیک ہے، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میں نام بھی لے لوں، میں کسی ڈرتا ورتا نہیں. میں وہ گاڈ فادر کے نیچے سے بھگت کے آگے ہوں، ساری اس جو ہے نا وہاں سے بھگت کے آگے اپنا ٹرائل. ٹھیک ہے، تو دوسری بات آپ نے کی کشمیر انتخابات. دیکھیں کشمیر انتخابات میں ہم کشمیری عوام کے بالکل ساتھ ہیں. جی جو ان کے مطالبات ہیں، جس طرح وہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے حق کے لیے، ہم ان کے بالکل ساتھ ہیں اور ہم ان کی بھرپور حمایت کرتے ہیں اس معاملے میں. جی دیکھیں سپریم کورٹ جو ڈائریکشن دے گی نا اداروں کو، تو نوٹس تو ہوگا. تمام پھر وہ ادارے جھوٹ نہیں بولیں گے، ان کو پتہ ہوگا ہماری نوکری بھی ہے. تو سپریم کورٹ ہی ایک واحد ایسا ادارہ ہے جس کے اوپر جا کے تمام جتنے بھی افسران ہیں وہ وہاں پہ باس کا نام نہیں لکھ سکیں گے. اگر وہاں باس بتائیں گے تو انہیں ایکسپلین کرنا پڑے گا یہ باس کون ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واقعی جو ہے نا FIA کے انڈر آتا ہے. اور اس میں اگر آپ کہیں تاخیر کی بات ہے تو آج یہ دوبارہ پروڈیوس کیا گیا ہے. ہم تو یہ دیکھ رہے تھے شاید یہاں پر جو ہے نا کوئی کیا نام ہے قانون جو ہے نا اس کا حرکت میں آئے گا. قانون حرکت میں آیا باس کے لیے، اس کی فیور کے لیے، نہ کہ متاثرین خواتین کے لیے. اور یہ معاملہ کبھی بھی چھپے گا نہیں. آج یہ حال ہے کہ 3 سال بعد ہمارے جو ہے نا جنرل سیکرٹری جو ہمارے دیوان صاحب ہیں ان کو 3 سال پرانے کیس میں ڈال دیا گیا. تو یہ کیس انشاءاللہ دبے گا نہیں، آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں. اس کی تحقیقات لازمی ہوں گی اور اس کا دودھ پانی کا پانی ہے کہ اس میں باس ہم نے ڈھونڈنا کہ اس میں باس کون ہے. اس میں باس یا لیڈی باس ہے یا اس میں مین باس ہے. باس ہے کون یہ بھی آپ لوگوں کو جلدی پتہ چل جائے گا.
صاحب نے گزشتہ دنوں کہا کہ جیل میں جو وسیع کیسی ہیں پاکستان تحریک انصاف کے وہ حکومت کے ساتھ مذاکرات کے حق میں ہیں اور انہوں نے اس کا حمایتی اختیار بھی دے دیا ہے. آپ کے پاس کیا معلومات ہیں کہ واقعی انہوں نے اس کی توثیق کی ہے؟ دوسرا آج مسئلہ ٹاور اور گلاب کا جو کیس ہے وہ سپریم کورٹ سے ریورس ہو گیا. اگر ملک کی اعلیٰ ترین عدالتوں کے فیصلے ہیں ایسے ریورس ہو سکتے ہیں تو کیا خان صاحب کی جو سزاؤں کے فیصلے ہیں اس پر بھی امید ہے آپ کو کہ وہ بھی جلد ریورس ہوں؟ فواد چودھری نے اپنے پرسنلی وزٹ وہاں کیا ہے جی, اور چونکہ آج یا کل ملاقاتیں ہیں اس کا مجھے کوئی فیڈ بیک ابھی وہاں اندر سے نہیں آیا کہ ان کے اندر کیا بات چیت ہوئی ہے. اگر انہوں نے اپنے تئیں کوئی بیان دے دیا ہے تو وہ پاکستان تحریک انصاف کے بیان کے ساتھ بالکل میچ نہیں کرتا جی. فواد چودھری صاحب جو ہیں وہ کیا نام ہے, اگر خود ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کی ملاقات بھی کرنے دی جاتی ہے, میری ملاقات نہیں ہو سکتی. میں جب سے لاہور کا صدر بنا ہوں میری ملاقاتیں جیل حکام نے بند کر دی ہیں کہ آپ نہیں مل سکتے جی لیڈرشپ سے. میں شاید ان سے پتہ نہیں ہے وہ ایٹمی راز لے آؤں گا کوئی, اور جا کے کوئی ہم لاہور میں نیا چھوٹا سا ایٹم بم بنا لیں گے, تو اتنے خوف زدہ ہیں. تو فواد چودھری صاحب کو ملنے دیا جاتا ہے. اور کیا بات ہوئی ہے, میرے خیال میں جب پہلے شاہ صاحب کا آپریشن تھا تب بھی ایسی کوشش ہوئی تھی کہ چودھری صاحب جا کے ملنے کی کوشش کی تھی, مگر باقیوں نے اس کو جو ہے نا کیا نام ہے بڑا انہوں نے ریزسٹ کیا. مگر ایک بات ذہن میں, ہم پاکستان تحریک انصاف ڈائلاگ کے حامی ہیں. ہم ہمیشہ چاہتے ہیں کہ بات جو ہے نا ڈائلاگ سے, ہم ملیٹنٹس نہیں ہیں. ہم اتنی فسطائیت جو برداشت کر رہے ہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم سیاست پہ یقین رکھتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ عدالتیں اور ان کا وقار بحال رہے. آج آپ نے اگر بات کی ہے سپریم کورٹ نے جو کیسز ریورس کیے ہیں, تو ہمارے تو خان صاحب کے اوپر تو کیس جو ہے وہ بنتا ہی کوئی نہیں ہے, وہ کیس لگا ہی نہیں رہے. اسی وجہ سے کیس ہی لگا رہے, اس کے اندر ہے ہی کچھ نہیں. دودھ کا دودھ پانی کا پانی. ہم تو چاہتے ہیں کیس چلائیں, کیس جب چلے گا تو اس کا سارا دودھ کا دودھ پانی کا پانی سامنے آ جائے گا جی. جی جی, میں تو دعا کر رہا ہوں کہ بلدیاتی انتخاب ہو. میری بہت خواہش ہے, میری بہت کوشش ہے. میں بڑے جو ہے نا وہ بھرپور انداز میں بلدیاتی انتخابات کے حق میں ہوں. بلدیاتی انتخابات لازمی ہونا چاہیے. ہمیں پاکستان تحریک انصاف کو اس میں بہت فائدہ ہے, وہ ہمیں پتہ ہے. ہم اپنے ابھی کارڈ نہیں شو کریں گے. میں اس کے حق میں ہوں کہ آپ بلدیاتی انتخابات کر رہے ہیں تو صحیح. یہ اتنی بڑی پولیٹیکل ایکٹیویٹی ہے جس میں ہم بھرپور طریقے سے حصہ لیں گے. ہم تو ترسے ہوئے ہیں, ہمارے پاس جتنی پابندیاں ہیں, جتنی فسطائیت ہے, ہم تو ہمارے اندر تو ایک جوش جنون اور ایک سونامی بھرا ہوا ہے کہ ہم جو ہے نا اس میں بھرپور حصہ لیں. ہمارے جو کارکن ہیں, ہمارے جو لوگ ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ اس میں ہمیں, اور ان سب کو جو ہمارے کارکن ہیں میں چاہتا ہوں وہ سارے آگے ہیں. میں ہر ایک کو جو ہے نا کہتا ہوں بلدیاتی انتخابات میں لازمی حصہ لیں. یہ بار بار موقع نہیں آتے. مجھے معلوم ہے حکومت نے ڈر کے انتخابات کرانے کوئی نہیں, کیونکہ اس مہنگائی, اس ظلم, اس فسطائیت کے دور میں انہوں نے کبھی بھی انتخابات کی طرف نہیں آنا. مگر ہماری کوشش ہے کہ انتخابات لازمی ہوں. جی بہت شکریہ.